السلام علیکم. میرا نام مظہر فرحان ہے اور جو میرا ٹاپک ہے لینگویج کنٹراورسی اور اس کے جو امپیکٹس ہیں پاکستان کی ہسٹری پہ، ہم اس کو بریفلی ڈسکس کریں گے اس ٹاپک کے اندر. تو لینگویج کنٹراورسی جو پاکستان میں سٹارٹ ہوتی ہے وہ سون آفٹر دی انڈیپینڈنس آف پاکستان سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس کا جو فرسٹ ریزن بنتا ہے وہ ایجوکیشنل کانفرنس جو 1947 نومبر میں ہوتی ہے، جو اس ٹائم کے منسٹر آف ایجوکیشن فضل الرحمان صاحب بتاتے ہیں، جس کا موٹیو ہوتا ہے ایجوکیشنل ریفارمز اور پروموشن آف اسلامک آئیڈیالوجی. لیکن اس میں ڈسکس ہوتا ہے کہ اردو کو صرف ایز اے نیشنل لینگویج ٹریٹ کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو اردو ہوتی ہے وہ پوسٹل اسٹیمپس پہ اور کوائنس پہ یوز ہونا شروع ہو جاتی ہے. صرف یہ چیز یہاں تک نہیں رہتی، اس کے بعد جو بنگالی لینگویج ہوتی ہے جسے بنگلہ کہا جاتا ہے، اس کو پبلک سروس کمیشن میں جو سبجیکٹس کی لسٹ ہوتی ہے اس کے اندر انکلیوڈ نہیں کیا جاتا، اور نیوی کا جو اس ٹائم پہ امتحان ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر صرف انگلش اور اردو کو شامل کیا جاتا ہے اور بنگلہ کو انکلیوڈ نہیں کیا جاتا. تو اس جون سا یہ ڈیسیژن لیا جاتا ہے اس ٹائم پہ تمدن مجلس اسٹوڈنٹ آف ڈھاکہ یونیورسٹی بناتے ہیں مل کے. اس ٹائم اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں اور اس چیز کو نہیں مانتے. جو ان کا رائٹ تھا کہ بنگلہ لینگویج جون سی ایک پاکستان کی 54% پاپولیشن کی لینگویج ہے، اس کو اب سیکنڈ اسٹیٹ لینگویج تسلیم نہیں کرتے اور اس کی مخالفت کرتے. اس کے لیے تمدن مجلس ایک پمفلٹ انہوں نے بنایا تھا جس کا نام تھا پاکستان نیشنل لینگویج بنگلہ اور اردو، اس میں سے کون سی لینگویج ہو سکتی ہے. اس کے جو مین پوائنٹس تھے جو میں یہاں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ تھے میڈیم آف لینگویج جون سا ہے. جو انہوں نے اس ٹائم پہ جو سولوشن دیا تھا وہ یہ تھا کہ ایسٹ پاکستان میں ہم میڈیم آف لینگویج ہے ہم اس کو بنگلہ کر دیں، اور جو سی آفیشیل کورٹ لینگویج ہے ایسٹ پاکستان کی ہم اس کو بھی بنگلہ کر دیں، اور ویسے اوور آل پاکستان کی 2 آفیشیل اسٹیٹ لینگویج ہو جائے، ایک اردو اور ایک بنگلہ. اس ٹائم پہ جو یہ ڈیسیژن دیا گیا تھا یہ تمدن مجلس نے دیا تھا. لیکن اس چیز کا یہ کنٹراورسی چلتی رہتی ہے اور پاکستان کی فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے. پاکستان کی فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا 1948 میں 23 فروری کو اجلاس ہوتا ہے جو کہ کراچی میں ہوتا ہے. اس میں یہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ جون سا سیشن ہو رہا تھا اس میں صرف آپ یا اردو یا انگلش میں بات کر سکتے ہیں. جو اس ٹائم پہ آپ دیکھیں تو کافی بڑی تعداد میں جو ممبرز تھے اس اسمبلی کے وہ ایسٹ پاکستان سے تھے اور جن کی لینگویج بنگلہ تھی. یعنی کو دھیردانا دتا صاحب جو سی کانگریس پارٹی کے ایسٹ پاکستان سے ممبر تھے، انہوں نے اس کی مخالفت کی اور اس کے لیے انہوں نے اسٹرائک کا اعلان کیا. اس کے خلاف اسٹرائک ہوتی ہے مارچ 1948 میں. 11 مارچ کو یہ اسٹرائک کا اعلان ہوتا ہے اور اس میں اس اسٹرائک کے نتیجے میں 50 بندے انجرڈ ہو جاتے ہیں. پھر یہ کنٹراورسی چلتی رہتی ہے کافی ٹائم تک اور 1952 میں یہ اپنے ایک نئے فیز میں پہنچ جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو زیادہ تقویت ملنا شروع ہو گئی تھی. عوامی لیگ بنائی جاتی ہے. اس ٹائم پہ مولانا عبدالحامد خان بادشانی 1949 میں بنا چکے تھے. اس کا جو پہلے نام تھا عوامی مسلم لیگ تھا، لیٹر انہوں نے چینج کر کے عوامی لیگ رکھ دیا تاکہ جو مائنورٹیز ہیں وہ پارٹی میں آنے سے گھبرائیں نہ. اس کے بعد انہوں نے جو پاکستان کی بیسک پرنسپل کمیٹی آف کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی وہ ایک ریکمنڈیشن سبمٹ کراتی ہے اسمبلی میں کہ صرف اردو ہوئی کو اسٹیٹ لینگویج بنایا جائے. اور اس ٹائم پہ سیزن کی کافی مخالفت ہوتی ہے اور ایک کمیٹی بنتی ہے مختلف ثقافتی اور پولیٹیکل پارٹیز کی سربراہی میں جسے لینگویج ایکشن کمیٹی کہا جاتا ہے، اور وہ اسٹرائک ڈیسائیڈ کرتی ہے 21 فروری کو 1949 میں. اور ابھی اسٹرائک کی پریپریشن چل رہی ہوتی ہیں کہ گورنمنٹ ڈھاکہ کے اندر سیکشن 144 کے تحت سیکشن 144 لگا دیتی ہے جس کے تحت آپ کوئی بھی پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے، آپ کے اکٹھے ہونے پہ پابندی لگ جاتی ہے اور یہ آگے چلتا رہتا ہے. اسی چیز کو جب 21 فروری کو اسٹوڈنٹس اور پولیس میں کولیپس ہوتا ہے اسٹرائک کے نتیجے میں، تو اس کے اندر 3 اسٹوڈنٹس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور کافی زیادہ انجرڈ ہو جاتے ہیں. 22 فروری کو انہی اسٹوڈنٹس کے لیے دعائیہ تقریبات منعقد کی جاتی ہیں،
لیکن اس کے اور پولیس دوبارہ انہی دبایا تقریبات پر دعویٰ بول دیتی ہے، جس کے نتیجے میں کافی انجریز ہوتی ہیں اور کافی ڈیتھس ہوتی ہیں۔ اور آگے 23 فروری کو جس جگہ پہ پہلے دن 21 فروری کو کچھ جون سے اسٹوڈنٹس کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس جگہ پہ ایک وہ میموریل بنا دیتے ہیں جس کو شہید مینار آج کل کہا جاتا ہے، ایک سٹیچو بناتے ہیں ان کی یاد میں کہ جنہوں نے پہلے لینگویج کے لیے ان کے مطابق قربانی دی تھی۔ اب اس جون سا یہ سارا چیز جون سی لینگویج کنٹراورسی ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں ایسٹ پاکستان کے اندر ایک چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ پاکستان جون سا ویسٹ پاکستان ہے وہ سارا بجٹ کھا جاتا ہے اور ساری جتنے بھی ریسورسز یوز ہو رہے ہیں وہ سارے ویسٹ پاکستان میں ہی ہو رہے ہیں۔ ایک سینس آف ڈپریویشن ان کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے اور وہ ان ایکول ڈیولپمنٹ اور ان ایکول گروتھ کے بارے میں کافی کرٹیسزم ایسٹ پاکستان کی طرف سے دیکھنے میں آ رہا تھا، کیونکہ پنجاب اور سندھ میں ڈیولپمنٹ کا کام کافی تیزی سے ہوتا تھا۔ اس کے بجائے اب آپ دیکھیں تو ڈھاکہ میں اور ایسٹ پاکستان میں اس کے مقابلے میں کوئی بھی اس طرح کے ڈیولپمنٹ ہم کو نظر نہیں آتی۔ ان میں ایک سینس ڈیولپ کر دیتی ہے یہ چیز کہ ہم رول کیے جا رہے ہیں ویسٹ پاکستان کے لوگوں کی طرف سے، اور یہی وجہ آگے جا کے فارمیشن آف بنگلہ دیش میں ان کا مین موٹیو بنتا ہے۔ اس میں جو کنکلیوژن ہے کہ اگر اس ٹائم پہ اردو کو صرف نیشنل لینگویج نہ تسلیم کیا جاتا بلکہ بنگلہ اور اردو دونوں کو ایز اے نیشنل لینگویج ڈکلیئر کر دیا جاتا تو آج کے حالات کافی بہتر ہوتے۔ سوائے مذہب کے کوئی بھی فیکٹر ایسا نہیں تھا جو بنگلہ دیش اور ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے لوگوں میں ملتا ہو۔ اب آج کی ٹائم پہ اگر ہم ضرورت دیکھیں تو پاکستان میں آج بھی لینگویج کو لے کے لوگ کافی سینسیٹیو ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہر ایریا کی جو لینگویجز ہیں، جو لوکل لینگویجز ہیں، ہمیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہر ایک کو اپنی لینگویج کو فریڈم بولنے میں اور کہنے میں فریڈم ہونی چاہیے۔ ہمیں جون سی لوکل لینگویجز ہیں ان کو ایجوکیشنل سسٹم میں اور اپنی ینگ جنریشن کو اپنی پرائمری لیول پہ پڑھانا چاہیے۔ جو ریفرنسز ہیں، میں نے ایک پیپر ہے میم مسرت جبین یونیورسٹی آف سرگودا کی، ان کا میں نے ایک پیپر ہے اس سے لیے ہیں، اور ایک بک ہے بریف ہسٹری آف بنگلہ دیش، آپ کو انشاءاللہ نیٹ پہ مل جائے گی۔ یہ کچھ ریفرنسز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ تھینک یو۔